اس سے پہلے والا جو ہفتہ تھا اس کے اندر ہمارا درس یہاں پر ختم ہوا تھا کہ مقام ابوا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا. وہاں تک مسئلہ پہنچا تھا, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. چنانچہ آج کا ہمارا درس ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے عبد المطلب, دادا کی سرپرستی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. دادا کی سرپرستی میں عبد المطلب جو تھے, وہ چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مقام ابوا میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس وقت میں کون کون تھے ساتھ میں؟ حضور تھے اور ام ایمن تھی اور عبد المطلب تھے بس یہ, اور آمنہ کا تو وہاں پہ انتقال ہو گیا. تو اب یہ تینوں لوگ یہاں سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے. دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو دیکھتے تو بہت جذبات کے اندر آ جاتے, تکلیف ہوتی ان کو, اس لیے کہ پہلے تو یہی زخم تھا کہ بیٹے کا بچہ ہے تو اس کا باپ نہیں ہے, اب اس کی والدہ بھی چلی گئی. اس وقت میں حضرت عبد المطلب جو تھے یہ اپنی حقیقی اولاد پر اتنی شفقت نہیں کرتے تھے جتنی شفقت وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرتے تھے, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہائی کے صحرا کے اندر کھڑے ہو گئے تھے, آس پاس میں کوئی بھی نہیں تھا. اور عبد المطلب جو تھے نا, اب اس حالت میں حضور کو الگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, بلکہ بہت سے مواقع ایسے آتے تھے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو حقیقی اولاد تھی ان سے بھی زیادہ احترام اور اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے. ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب چونکہ اس وقت میں مکہ مکرمہ کے سردار تھے تو عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا. فرش, ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے. عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھ جاتے ہیں. عبد المطلب کے عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا جو ہے نا وہ فرش پہ نہیں بیٹھتا تھا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر ہی بیٹھ جاتے تھے. ابھی آپ کم عمر بچے ہی تھے, چھوٹے ہی تھے, کہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے فرش پر بیٹھ جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے یعنی عبد المطلب کے بیٹے, وہ حضور کو نیچے اتار دیتے, بھئی یہ آپ کی جگہ نہیں ہے, یہ دادا کی جگہ ہے. عبد المطلب جو تھے وہ لوگوں بچوں کو منع کرتے تھے, بھائی ایسا مت کرو, ان کو بیٹھنے دو, اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ میری جگہ پہ بیٹھ رہا ہے, بلکہ ایسا ہے کہ میں اس کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں. یعنی شروع سے ہی عبد المطلب سمجھ گئے تھے کہ اس بچے کی کیا شان ہے. بہرحال اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی. 8 سال 2 مہینے 10 دن. اب اس وقت میں عبد المطلب کا جو سایہ تھا وہ بھی اڑ گیا, عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. جب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا دادا کا, تو دادا نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے, سگے بھائی. تو یہ وصیت کی کہ بھی میرا پوتا ہے, تم اس کو سنبھالنا, اس کی کفالت آپ کے ذمہ ہے. چنانچہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی حق کی کفالت بڑی خوبی سے ادا کی. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابو طالب کے بہت سے قصے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا, اپنی اولاد کے ساتھ میں شامل کیا, بلکہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ان کو عزت اور احترام دیا. آپ لوگوں کو بہت سے قصے پتہ ہے. چنانچہ ایک قصہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر قحط آیا. قحط جس طرح آج کل پوری دنیا کے اندر ایک وبا چلی ہوئی ہے, تو ایسے اس زمانے کے اندر قحط آیا اور لوگ جگہ جگہ پہ مرنے لگے اور مویشی ختم ہونے لگے اور بہت سی پریشانیاں آنے لگی. تو اس وقت میں ابو طالب جو تھے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر حرم مکہ کے اندر آئے, اور بچہ جو تھا نا وہ بالکل سورج کی طرح لگتا تھا, سورج کی طرح, اور اس بچے کے ارد گرد اور بھی بہت سے بچے تھے. ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی. بچے نے, وہ جو بچہ تھا اس نے ابو طالب کی انگلی پکڑ رکھی تھی. اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا, لیکن جیسے ہی اس بچے کو بچے کی پیٹھ کعبہ سے لگائی گئی تو دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کا آنا شروع ہو گیا, اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا. سیلاب بعد میں پتا چلا کہ یہی وہ لڑکا ہے جو بعد میں چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہوا. بعد میں ابو طالب اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے کہ وہ اب یستسقى الغمام بوجهه,
ثمال الیتامی عصمۃ للارامل، کہ وہ خوبصورت ہے، ان کے چہرے سے بارش طلب کی جاتی ہے، یتیموں کے ماوا ہے اور بیواؤں کے محافظ ہے۔ بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی تھی اور ایک قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے کی تھی، تو ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کے لیے روانہ ہوئے، تجارت کی غرض سے بصرہ پہنچے۔ بصرہ جو تھا وہ شام کا ایک مقام تھا، اور اس وقت یہ جزیرۃ العرب، آپ لوگوں کو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں شروع میں کہ جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں پر الگ الگ بادشاہوں کی حکومت تھی، تو شام پہ روم کی حکومت تھی، روم کی۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا اور اس کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ یہ قصہ بھی بہت مشہور ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، نام اس کا جرجیس تھا اور اس کا لقب بحیرہ تھا۔ تو جب اس نے قافلے والوں کو دیکھا تو وہ قافلے والوں کے پاس میں آیا اور قافلے کے بیچ میں گھومنے لگا، اپنے گرجا سے نکلا اور قافلے کے اندر آیا اور قافلے والوں کی خوب میزبانی کی۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم ہزاروں مرتبہ یہاں پہ آ چکے ہیں، کہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ کبھی بھاؤ بھی نہیں دیتا اور کبھی اپنے گرجا گھر سے نکلتا بھی نہیں۔ آج نکلنے کے بعد ہمارے قافلے والوں کے پاس میں آیا اور آ کے میزبانی کی، تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے لوگوں میں چلتے پھرتے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ سید العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا اور یہ سب سے آخری نبی ہے۔ یہ بات کہی بحیرہ راہب نے سب کے سامنے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بھئی آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو۔ میں نے ہر پتھر اور ہر درخت کو دیکھا کہ اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے جھک گیا تھا، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ اسی طرح میں ان کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر مہر نبوت تھی، تو مہر نبوت دیکھ کر میں پہچان گیا کہ یہی وہ انسان ہے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب کو کہا کہ ابو طالب یہ تمہارا بھتیجا ہے، تم اس کو آگے لے کے مت جاؤ، یہیں سے واپس کر دو، خطرہ ہے کہ یہودیوں کو پتہ چل جائے گا تو یہودی اس کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ کو مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا۔ یہاں پہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر کو ساتھ میں بھیجا، حضرت بلال کو ساتھ میں بھیجا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ابوبکر تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے، 2.5 سال، اور اس وقت میں تو بلال حبشی پتہ نہیں کہاں پہ تھے، وہ تو مکہ میں تھے ہی نہیں۔ ہاں بہرحال اتنا ہے کہ کچھ غلاموں کی معیت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 15 سال کی ہو گئی۔ 15 برس کی جب ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ جنگ فجار یہ زمانے جاہلیت کی بہت بڑی جنگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش تھے اور قریش کے حلیف بنو کنانہ تھے، اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ قیس اعلان قریش اور کنانہ کے جو کمانڈر تھا اس وقت میں حرب بن امیہ تھا، اس لیے کہ اس وقت اپنی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے یہ حرب بن امیہ ہی قریش کے یہاں پہ بہت بڑا درجہ رکھتا تھا۔ شروع میں تو قیس کا پلہ بھاری رہا، وہ جیتتے رہے، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے کنانہ اور قریش کو غلبہ ہو گیا۔ اس جنگ کو حرب فجار کہتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے، جیسے تیر پھینکتے ہیں، ہتھیار پھینکتے ہیں، گولی پھینکتے ہیں، تو تیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تھما رہے تھے۔ یہ جنگ فجار ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت منقول ہے۔ اس جنگ کے بعد ایک حرمت والا مہینہ آیا، ذوالقعدہ۔ آپ کو پتا ہے کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر سے ایک تو ذوالقعدہ ہے۔ تو اس جنگ کے بعد ہی ذوالقعدہ کے اندر حلف الفضول پیش آئی۔ حلف الفضول، ہا لام فا، حلف الفضول، یہ ایک معاہدہ تھا، حلف الفضول، اور یہ بہت مشہور معاہدہ ہے اسلام کے آنے سے پہلے۔ یہ حلف الفضول جو پیش آئی اس کا اصل قصہ اس طریقے سے ہوا کہ ایک شخص اپنا سامان تجارت لے کر مکہ مکرمہ آیا۔
عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن سامان خریدنے کے بعد اس کا پیمنٹ نہیں دیا، پیمنٹ. تو وہ جو آدمی تھا یہ کچھ قبائل کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا کہ بھئی دیکھو عاص بن وائل نے اس طریقے سے میرا پیسہ مال لے لیا ہے، پیسہ نہیں دے رہا ہے. لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. اس کے بعد یہ شخص جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بہت بلند آواز سے چند اشعار پڑھنے لگا، جس میں اس نے اپنی مظلومیت کی داستان لوگوں کے سامنے بیان کی. تو اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی. زبیر بن عبد المطلب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور دوڑ دھوپ کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ بھی یہ شخص مکہ مکرمہ میں بے یار و مددگار کیوں ہے، یہ مظلوم ہے پھر بھی اس کا ساتھ کوئی کیوں نہیں دے رہا ہے. پھر زبیر بن عبد المطلب نے خوب کوشش کی اور ان کی کوشش سے مکہ مکرمہ کے اندر جتنے قبائل تھے وہ سارے کے سارے جمع ہوئے، اور یہ سارے جمع ہوئے عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر، اور آپس میں عہد اور پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، چاہے وہ مکہ کے رہنے والا ہو یا کہیں اور کا رہنے والا ہو، سب قبائل مل کر اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کے رہیں گے. اس اجتماع میں یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو یاد کرتے تھے، اور یاد کرنے کے بعد حضور کہتے تھے کہ ہم عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھے کہ اگر اس کے عوض میں مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ سرخ اونٹ مل جاتے اور میں اس معاہدے میں شریک نہ رہتا. یعنی سرخ اونٹ کے مقابلے میں اس مکان میں جمع ہو کر کسی مظلوم کی حمایت کے لیے جمع ہونا یہ میرے لیے بہت سعادت مندی کی چیز تھی. یہ حلف الفضول، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ثابت ہے. بہرحال زمانے جاہلیت کے اندر یعنی اسلام سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کام کیے، چونکہ جوانی تھی، طاقت تھی. اور یہ بھی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چرایا کرتے تھے. بنو سعد کی بکریاں جو ہے یہ بھی چرائی ہے حضور نے، اور مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کے عوض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چراتے رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب ہو گئی 25 سال کی. 25 سال کی جب عمر ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے حضور شام تشریف لے گئے. شام یہ دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام جانا ہو، پہلے تو چچا کے ساتھ میں گئے تھے، اب مستقل طور پر گئے ہیں. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ خدیجہ تو بھی خدیجہ بنت خویلد یہ مکہ مکرمہ کی بہت معزز اور مالدار عورت تھی. لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی. جیسے آج کل آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کسی انسان کے پاس ہنر ہوتا ہے پیسہ نہیں ہوتا، کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے ہنر نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے بہت سی عورتیں ہوتی ہے، بیوہ ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے ہوتی ہے اچھے گھرانے کی، ان کے پاس پیسہ ہے لیکن محنت نہیں ہے ان کے پاس. گھر بیٹھے بیٹھے وہ عورت کیسے محنت کر سکتی ہے؟ تو پیسہ دے دیتے ہیں، ایک آدمی سے معاہدہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا پیسہ ہے، محنت آپ کرو، پیسہ ہم لگاتے ہیں، مہینے میں 5 مہینے میں 6 مہینے میں سال میں جو بھی پروفٹ آئے گا اس کو آدھا آدھا کر دیں گے. ہمارے جو موڑی ہے وہ سیو ہے اور اس اوپر کا جو پروفٹ آئے گا تو آدھا آپ لے لینا، آدھا ہم لے لیں گے، یا 40% ہم لیں گے 60% آپ لے لینا، یا 60% ہم لیں گے 40% آپ لے لینا، جیسا بھی معاہدے کے اندر طے ہو جائے. تو اس کو مزاربت کہتے ہیں. تو حضرت خدیجہ بھی اسی مزاربت کے اصول پر لوگوں کو مال دیتی تھی، پیسہ، چلو بھئی یہ میرا پیسہ ہے، یا مال خرید کر بھی دے دیتی تھی، بھئی مال خرید کر میں نے آپ کو دے دیا ہے، آپ شام جاؤ، یمن جاؤ، وہاں جا کے بیچو، جو بھی پروفٹ آئے گا میرے موڑی نکال کے جو پروفٹ آئے گا اس میں آپ کو اتنا پرسنٹ دوں گی اور میں اپنا اتنا پرسنٹ رکھوں گی. یہ سسٹم تھا اس زمانے کے اندر. تو اب ہوا یہ کہ جب حضرت خدیجہ کو پتا چلا کہ حضور ہے کہ یہ اس طرح محمد نامی آدمی ہے، بہت سچا ہے، امانت دار ہے، بہت با اخلاق ہے، تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی حضرت خدیجہ نے کہ بھئی میرا مال ہے، تم تجارت کے لیے لے کر جاؤ گے شام، میں اپنا غلام میسرہ بھی تمہارے ساتھ میں بھیجوں گی. خدیجہ نے کہا تو حضور تیار ہو گئے، اور حضور کو انہوں نے کہا کہ میں دوسرے تاجروں کو جو پروفٹ دیتی ہوں میں اس سے زیادہ آپ کو پروفٹ دوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش قبول کر لی
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر شام گئے اور حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی ساتھ میں تھا. یہ دونوں تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت اور ایسی برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی. اچھا، جو غلام میسرہ ساتھ میں گیا تو اس نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی بتائے کہ یہ انسان اتنا بااخلاق ہے، اتنا بلند کردار ہے، اتنا امانت دار ہے، اتنا سچا، اور اس کو اللہ نے اتنا ذہانت دی ہے، سوچ اس کی اتنی پاکیزہ. یعنی ایک انسان کے اندر انسانیت کے ناطے جتنے اچھے اوصاف ہونے چاہیے وہ سارے اوصاف حضور کے اندر موجود تھے. وہ سارے ایک ایک کر کے میسرہ نے حضرت خدیجہ کو بیان کیے. تو اب حضرت خدیجہ جو تھی وہ ویسے تو تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی. ویسے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی 15 سال بڑی. اچھا، حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے کے لیے اس وقت کے بڑے بڑے سردار اور رئیس لوگوں نے اپنے اپنے پیغامات بھیجے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کا مانگا اور کسی کا پیغام قبول نہیں کیا تھا. حضرت خدیجہ چونکہ ایک دنیا دیکھی ہوئی عورت تھی، ان کو پتا تھا کہ کیسے انسان سے شادی کی جاتی ہے اور انسانیت کتنی بڑی چیز ہے. انسانیت، مالداری کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. آج کل کا ہمارا جو پورا معاشرہ ہے وہ تو جب بھی اپنے لڑکی کی شادی کرانے کی بات آتی ہے تو وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں کے پاس مال ہے یا نہیں. صرف مال کو دیکھتے ہیں لوگ. حالانکہ مال کو دیکھ کر شادی کرنا یہ تو عیسائیوں کی نشانی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل انسان کے اندر انسانیت دیکھی جاتی ہے. اگر انسان کے پاس خوب مال ہے لیکن انسانیت اس کے پاس میں نہیں ہے تو بیٹی کی زندگی جہنم بن جائے گی. سارا پیسہ لے کر بھی، سارے پیسوں کے بیچ میں بھی وہ کیا کرے گی؟ پیسہ نہیں ہے لیکن سامنے والے کے اندر انسانیت ہے تو زندگی بہت آرام اور اطمینان سے گزر سکتی ہے. بہرحال عورت یہ خدیجہ تو وہ سمجھ گئی کہ بھئی یہ مجھے اپنا کھویا ہوا سامان مل گیا ہے. اگر مجھے شادی کرنی چاہیے تو اسی انسان سے شادی کرنی چاہیے، چاہے یہ غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے اندر انسانیت ہے، بس اسی سے مجھے کرنی ہے، مجھے پیسے والوں کو نہیں دیکھنا ہے. تو حضرت خدیجہ نے اب اپنے دل کی بات، اب دل کے اندر بات ہے، اب یہ بات کس سے کرے؟ تو جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک عورت ہوتی ہے تو کوئی بھی چاہے انسان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے کوئی نہ کوئی ہمراز ہوتے ہیں، ہمراز، اور وہ اپنے راز اس کے سامنے بتاتے ہیں. جیسے مرد ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ہمراز ہوتا ہے، عورت ہے تو اس کی سہیلیوں میں کوئی نہ کوئی ایسی ہوتی ہے کہ جن کے سامنے عورت اپنے دل کی باتیں، اپنے راز کی باتیں شیئر کرتی ہے. تو اس وقت حضرت خدیجہ کی انتہائی قریبی سہیلی تھی نفیسہ. تو حضرت خدیجہ نے پہلے تو بات نفیسہ کے سامنے رکھی کہ دیکھو اس طریقے سے محمد ہے، یہ واقعہ پیش آیا اور میرا دل اب اس کی طرف لپک گیا ہے اور میں اب اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ساری باتیں اپنی دل کی بات اور اپنا میلان وغیرہ ساری باتیں پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد کہا کہ بھئی اب تو بات چلا کس طریقے سے چلا سکتی ہے، یہاں سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے آج کل کے معاشرے کے اندر یہ چیز کتنی معیوب سمجھی جاتی ہے کہ لڑکی والے مانگا ڈالے، اور اس سے بھی بری چیز سمجھی جاتی ہے کہ لڑکی خود مانگا ڈالے. اب سمجھنا میری بات کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی والے مانگا ڈالے یا لڑکی مانگا ڈالے تو یہ بہت معیوب چیز ہے. ہونا یہ چاہے کہ لڑکے والے خود مانگا ڈالیں یہ، لیکن اگر لڑکی والے مانگا ڈالے کوئی بہت بری بات نہیں ہے، اور اگر لڑکی خود مانگا ڈالے تو اس میں بھی کوئی بہت بری چیز نہیں ہے. ہاں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے ڈالے، بے طریقے سے نہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ اب خود ترتیب بنا رہی ہے کہ میری بات پہنچے. اب نفیسہ کو لگایا کہ بھئی تو میری بات پہنچا وہاں پہ. نفیسہ بذات خود گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بذات خود، اور جا کے یہاں وہاں کی بات کر کے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مختصر انداز میں بتا رہا ہوں ورنہ اس کی بہت تفصیلات آتی ہے سیرت کی کتابوں میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات جا کے کہی کہ اس طریقے سے اگر آپ کا کسی جگہ نکاح کرا دیا جائے تو پھر کیا آپ راضی رہیں گے؟ آپ کو نکاح کی ضرورت ہے؟ تو حضور نے کہا کہ بھئی کس سے نکاح، کیا ہے، کچھ چیزیں بتاؤ تو اس کے بعد میں بات ہو. تو نفیسہ نے حضرت خدیجہ کا نام لے لیا
کہ اس طریقے سے خدیجہ چاہتی ہے آپ سے نکاح کرنا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی دیکھو اس وقت میرے سرپرست میرے چاچا لوگ ہیں، میں اپنے چاچاؤں سے اس معاملے میں بات کروں گا، اگر میرے چاچا لوگ تیار ہوں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچاؤں سے بات کی. پھر خدیجہ سے تھی، خدیجہ نے اپنے والد سے بات کی، کیونکہ خدیجہ بہت بڑی عورت تھی معاشرے کی، اور اس وقت چونکہ ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو ملی نہیں تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام لوگوں کے سامنے ابھر کر آیا نہیں تھا. تو اس وقت تو ایک عام لوگوں کی طرح ہی ان کی زندگی گزر رہی تھی. تو ایک بہت بڑی مالدار عورت اور معاشرے کا ایک ایسا انسان جن کے پاس مالی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، اب ان دونوں کے درمیان نکاح کی بات چل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اب ہر ایک کو خاندان والوں کو یہ ہوگا کہ بھئی یہ کیسے ہو رہا ہے. تو اس وقت حضرت خدیجہ نے کہا، حضرت خدیجہ نے، سیرت کی کتابوں میں یہ قصہ بھی ملتا ہے لیکن اس کو کوئی استدلال کے طور پر آپ کہیں پیش مت کرنا، اس لیے کہ یہ زمانے جاہلیت کا قصہ ہے، ابھی اسلام نازل نہیں ہوا ہے. جب ساری باتیں ہو گئی، حضرت خدیجہ کے والد بالکل بھی تیار نہیں تھے نکاح کرنے کے لیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی سب تیار ہے، آپ کے والد تیار نہیں ہے تو کیسے نکاح ہوگا. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ وہ مجھے آتا ہے میرے والد کو راضی کرنا. بولے وہ کیسے کرو گے آپ؟ حضرت خدیجہ نے کہا کہ مجھے جب میرے والد سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو ان کو اس دن اوور لوڈ شراب پلا دیتی ہوں اور پھر شراب کے نشے کے اندر وہ کام ان سے کروا لیتی ہوں. چنانچہ میں جو ہے نا جس دن دستخط کروانی ہوگی نا اور اجازت لینی ہوگی تو میں کچھ زیادہ ہی شراب پلا دوں گی ان کو، تو اس نشے کے اندر اور خوشی کے اندر وہ اجازت دے دیں گے. وہ بات آپ میرے اوپر چھوڑ دو. بہرحال اب اس بات کی یعنی سیرت کی کتابوں میں ہے، اب اس کی استنادی حیثیت کیا ہے وغیرہ وہ دوسری چیز ہے، لیکن اس طریقے سے ساری کی ساری باتیں ہو گئی اور پھر ان دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا. نکاح مہر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ دیے. اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور نسب اور دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنے قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھی، اور یہی سب سے پہلی عورت ہے جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور ان کی وفات تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. یعنی حضرت خدیجہ کی وفات تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی. ان کے انتقال کے بعد پھر دوسری بیویاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے ابراہیم کے علاوہ یہ ساری اولاد حضرت خدیجہ ہی سے. سب سے پہلے تو قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام پر حضور کی کنیت ابو القاسم پڑی. پھر زینب پیدا ہوئی، پھر رقیہ پیدا ہوئی، پھر ام کلثوم پیدا ہوئی، پھر حضرت فاطمہ پیدا ہوئی، اور پھر عبداللہ پیدا ہوئے. سب سے اخیر میں عبداللہ ہے، یعنی سب سے پہلے لڑکے ہیں، سب سے اخیر میں لڑکا ہے. عبداللہ ہی کا لقب طیب اور طاہر ہے. بعض لوگ طیب اور طاہر کو مستقل حضور کے اولاد شمار کرتے، ایسا نہیں ہے. جو اخیر میں عبداللہ پیدا ہوئے عبداللہ ہی کا لقب طیب اور طاہر تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بچے تھے بچپن میں ہی انتقال کر گئے. بچپن میں لڑکے، چاہے ابراہیم ہو، چاہے عبداللہ ہو، چاہے قاسم ہو، لڑکے سارے بچپن میں ہی انتقال کر گئے. البتہ بچیوں کے اندر سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا. آپ کو پتا ہے کہ مسلمان ہوئی، ساری کی ساری سب نے ہجرت بھی کی. بس حضرت فاطمہ کے علاوہ سب کا انتقال حضور کے زمانے میں ہی ہو گیا. صرف حضرت فاطمہ کا انتقال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوا. اب یہ حضرت خدیجہ سے نکاح بھی ہو گیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال ہے. 35 سال میں جو اہم معاملہ پیش آیا، وہ اہم معاملہ پیش یہ آیا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی. اور وجہ یہ تھی کہ اس وقت میں خانہ کعبہ کا قد کچھ زیادہ اونچا نہیں تھا، بس 4 دیواری تھی. جب سیلاب وغیرہ آتے تھے تو ساری کی ساری چھت گر جاتی تھی، کبھی کبھی پتھر گر جاتے تھے. اس وجہ سے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی کعبہ ہے اس کو ڈھانک کر اب از سے نو کعبہ کی دیوار اور اس کی چھت لگاتے ہیں. تو سب نے اتفاق اس وقت میں کر لیا کہ چلو یہ کام کرتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال ہونی چاہیے. اس میں سود کی رقم، کسی کا ناحق لیا ہوا مال، ظلم والا مال اس کے اندر استعمال کسی بھی حال میں نہیں ہونا چاہیے. اب نئی تعمیر کو کرنے کے لیے پرانی تعمیر کو ڈھانا ضروری تھا.
اب پرانے تعمیر ڈھانے کی کسی کے اندر جرت نہیں ہو رہی تھی، تو ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی. جب اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تو سب لوگوں کو ہمت پڑ گئی کہ چلو بھی اب کچھ بھی نہیں ہوگا، تو سب نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرایا اور اثر نو کعبہ کی تعمیر ہوئی. تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا. ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے پتھر لگائے، تعمیر شروع ہوئی. باقوم نامی ایک روم کا معمار تھا، اس نے یہ ساری کی ساری معمار، جیسے آج کل آرکیٹیکٹ کہتے ہیں نا، وہ آرکیٹیکٹ تھا. اب یہاں پہ معاملہ پیش آیا کہ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو اب یہ جھگڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ کون رکھے. اب یہ بہت بڑی شرافت کی چیز ہے. اب یہ معاملہ جو تھا نا، یہ جھگڑا 4-5 روز تک چلتا رہا اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ اب کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے، آپس میں تلواریں نہ چلنے لگے. تو سب نے مل کر جو ہے نا یہ فیصلہ کیا کہ چلو ایک کام کرو، حرم بند کر دو، کل صبح سویرے جو سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہوگا اس کو ہم حکم بنا لیں گے، وہ جو کہے گا اس کے مطابق فیصلہ کر لیں گے. لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی. اللہ کی مشیت کے اس کے بعد سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہونے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضور کو دیکھتے ہی سب چیخ پڑے کہ ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، بس یہ امین ہے، اس کے اوپر ہم تیار ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے، معاملے کی تفصیل بتائی کہ ایسا ایسا ہے. تو حضور نے فیصلہ کیا کہ ایک کام کرو، ایک بہت بڑی چادر لو، چادر کے اندر حجر اسود رکھو اور جتنے جھگڑا کرنے والے قبائل ہیں ان سب سے کہو کہ وہ چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لے اور پھر اٹھائے. انہوں نے ایسا ہی کیا. جب یہ حجر اسود جو تھا یہ اوپر کو آیا، سب نے اپنی چادریں پکڑ کر اوپر کیا حجر اسود کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو لیا اور اس کی مقررہ جگہ پہ رکھ دیا. یہ بہت معقول وقتی فیصلہ تھا، بر وقت فیصلہ کیا، اس کے اوپر ساری قوم راضی بھی ہو گئی اور جھگڑا بھی ختم ہو گیا. قریش کے پاس ان لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہم صرف حلال مال ہی لگائیں گے. اب حلال مال کی کمی ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تھوڑی سی کم کر دی اور ایک ٹکڑا حتیم کا وہ ان لوگوں نے باہر کر دیا، اس لیے کہ اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس میں اس وقت میں نہیں تھا. بہرحال اس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کے کچھ بنیادی واقعات ہے. اب انشاءاللہ آئندہ ہمارا جو سبق ہوگا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیسے ہوئی، بعثت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح خواب آتے تھے اور کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہم شروع کریں گے. اب آئندہ ہفتے کو بھی انشاءاللہ میں نے کہا تو ہے، لیکن اب کیا ہے کہ اب یہاں پہ کافی حالات خراب ہے. ہمارا جو علاقہ ہے مہاراشٹر کا، اس کو تو پورا سیل کر دیا ہے چاروں طرف سے، کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ، دکانیں بند، مسجدیں بند، ہر چیز بند ہو چکی ہے. اب یہ معاملہ کہاں تک طول پکڑتا ہے، اللہ پوری دنیا کی ہی حفاظت فرمائے. اگر زندہ رہے اور موقع رہا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وغیرہ سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.